بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز بائی MSH. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کے آپشنل سبجیکٹس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ آپشنل سبجیکٹس آپ کو کون سے رکھنے چاہیے. اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. الحمدللہ جو میں نے امپورٹنٹ کویشچنس پارٹ 1 کے بتائے تھے پیپر ان میں سے ہی آئے. تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم آئیں یونیورسٹی آف پنجاب کے اوپر تو یونیورسٹی آف پنجاب میں جس طرح پارٹ 1 میں 5 سبجیکٹس تھے اسی طرح پارٹ 2 میں بھی 5 سبجیکٹس ہیں. اس میں سے 2 سبجیکٹس جو سے ہیں وہ کمپلسری ہیں اور 3 سبجیکٹس جو سے ہیں وہ آپشنل ہیں, وہ آپ نے خود سلیکٹ کرنے ہیں. تو یہ جیسے آپ کے سامنے میں اسکرین کو زوم کر رہا ہوں, اس میں کمپلسری سبجیکٹس جو سے ہیں ایک کمپیریٹو پولیٹیکل سسٹم ہے اور دوسرا پاکستان موومنٹ ہے. یہ 2 کمپلسری سبجیکٹ ہیں, یہ آپ کو پڑھنے ہی ہیں. اس کے بعد یہ نیچے آپشنز ہیں. ان پیپرز میں سے آپ نے 3 سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں آپشنل میں. تو یہ سارے آپ کے سامنے ہیں. اب ان میں سے میں آپ کو جو ایڈوائز دوں گا, میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ انٹرنیشنل لا, پبلک ایڈمنسٹریشن اور ایکسٹرنل ریلیشنز آف پاکستان یہ 3 سبجیکٹس رکھیں. آپ انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی رکھ سکتے ہیں. بیسیکلی اگر آپ انٹرنیشنل لا, انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور پبلک ایڈمنسٹریشن رکھتے ہیں نا, تو اس کا آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ بہت زیادہ نالجیبل ڈگری ہوگی. آپ آگے فردر CSS PMS میں آپ کو بیسک نالج ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ آپ اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن نہیں رکھنا چاہتے تو اس کی جگہ پہ آپ ایکسٹرنل ریلیشنز آف پاکستان رکھ لیں. اور میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ ایکسٹرنل ریلیشنز آف پاکستان, انٹرنیشنل لا اور پبلک ایڈمنسٹریشن رکھیں. اگر آپ CSS اور PMS میں کرنا چاہتے ہیں آگے اپلائی فردر, تو اس کے لیے آپ پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشن رکھ لیں. انٹرنیشنل آرگنائزیشن رکھنے سے میں اس لیے بیسیکلی منع کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے, کہہ لیں کہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آپ کو زیادہ چیزوں کو میمورائز رکھنا پڑے گا اور یہ مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے کہ بیسیکلی آپ نے آرگنائزیشنس کی ہسٹری یاد رکھنی ہے کہ یہ کب بنی اور اس کے ادارے کے مقاصد کیا ہیں. تو اس میں کافی آپ کو ہسٹوریکل اسٹڈی کرنی پڑے گی اور چیزوں کو میمورائز رکھنا پڑے گا, اور وہ کافی ٹیکنیکل پیپر ہوتا ہے اس کا. اور اس میں مارکس بھی میں نے جتنے دیکھے ہیں نا, تو اس میں کافی مارکس کم آتے ہیں, میکسیمم 52 57 آتے ہیں, اور اس میں سپلیاں بھی آ جاتی ہیں. لیکن پیپر اتنا ٹف نہیں ہوتا پیپر پوائنٹ آف ویو سے. ٹیکنیکل آپ کو لکھنا ہوتا ہے, اس میں میمورائز بھی آپ کو ہسٹوریکل انفارمیشن زیادہ کرنی پڑتی ہے. لیکن بیسیکلی آپ دیکھیں تو آرگنائزیشنز جو سی ہیں وہ مین 4 ہی ہیں, اور ان میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی آرگنائزیشن جیسے ہے اقوام متحدہ, یونائٹڈ نیشن. اس کے اوپر تو سوال ہر پیپر میں ہر سال لازمی آتا ہے. تو ایک یہ اگر آپ سوال تیار کر لیں تو آپ کے 25 نمبر کا ایک سوال پریپیئر ہو گیا. اس کے بعد دوسرا سوال اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے سب سے بڑا جنرل اسمبلی, اس کے اوپر بھی سوال لازمی آتا ہے. تو اس طرح 50 نمبر کا پیپر تو آپ ایزیلی تیار کر سکتے ہیں. باقی جو ہے تو باقی اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہسٹوریکل انفارمیشن اور کافی چیزیں زیادہ میمورائز کرنی پڑیں گی اور ٹیکنیکل پیپر ہوگا. تو اس لیے اگر آپ یہ مشکل آپ کو لگے تو آپ پھر اس کی جگہ پہ ایکسٹرنل ریلیشنز آف پاکستان رکھ لیں. باقی 2 سبجیکٹس پہ آئے جو میں نے آپ کو ایڈوائز کی ہیں, وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا اور پبلک ایڈمنسٹریشن. اب انٹرنیشنل لا کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. انٹرنیشنل لا آپ بیسیکلی اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ممالک میں کون سے قانون ہیں, آپ کو لا کا پتہ چلتا ہے. تو اس طرح آگے کسی نے سولیسٹر LLB میں اپلائی کرنا ہے ان کے لیے بھی یہ بینیفیٹیبل ہے. تو یہ بھی ایک اچھا نالجیبل سبجیکٹ ہے. اسی طرح پبلک ایڈمنسٹریشن کی تو جو UK اور دوسری کنٹریز ہیں ان میں اس کے اوپر بھی اس کی بھی ایک ڈگری ہوتی ہے. تو یہ بھی ہر جگہ جو ہے نا سبجیکٹ مانا جاتا ہے. تو یہ 3 سبجیکٹس جو سے ہیں میرے لحاظ سے آپ کو رکھنے چاہیے. باقی آپ ان دونوں سبجیکٹس میں آپ خود ڈیسائڈ کر لیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن آپ کو اگر پڑھ سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں تھوڑی سی, تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز رکھ لیں اگر آپ کا آگے CSS اور PMS کا موڈ ہے. ادروائز آپ ایکسٹرنل ریلیشنز آف پاکستان, انٹرنیشنل لا اور پبلک ایڈمنسٹریشن کو رکھ لیں. اگر ہم آئیں اس کے بعد یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف, تو یونیورسٹی آف سرگودا میں جو 2 کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ ہیں کمپیریٹو پولیٹیکل سسٹم اور انٹروڈکشن ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز. اور جو آپشنل سبجیکٹ ہیں ان میں سے میں آپ کو جو ایڈوائز کروں گا ان میں سے
یہ انٹرنیشنل لا اور اس میں بھی پبلک ایڈمنسٹریشن ہے. تھرڈ سبجیکٹ جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں یونیورسٹی آف سرگودا والوں کے لیے وہ فارن پالیسی آف پاکستان ہے. کہ جس طرح ہم نے اس میں ایکسٹرنل ریلیشنس آف پاکستان پڑھا ہے, تو اس میں میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کو فارن پالیسی آف پاکستان جو سے ہے وہ ریکمینڈ کرتا ہوں. تو باقی آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے, آپ لوگ اپنے انٹرسٹ کی بیس پہ اور آگے آپ نے فیوچر میں مزید کون سی ڈگریز فردر کرنی ہے اس کی بیس پہ آپ ڈیسائڈ کر لیں. ویڈیو کو اچھی لگی ہو اس کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر کر دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تاکہ ان کی بھی ہیلپ آؤٹ ہو سکے. تھینک یو سو مچ.